السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے درگیچوں میں کی تیسری قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اس کی درست آواز پہ اس کے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے لرزی اور اس کپکپاہٹ پر قابو پانے کے لیے اس نے ٹرے میز پر رکھی۔ السلام علیکم، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے سلام کیا تو اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے۔ بطول کہاں ہے؟ بھیجی ہوئی لہجے میں بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے اپنے سوال دہرایا تو کشمالہ کا حوصلہ گرنے لگا۔ اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے تو وہ آج آ نہیں سکی۔ اس نے بروقت نیلم بیگم کا بتایا ہوا بہانہ اس کے سامنے پیش کیا اور قدرے سائٹ پہ کھڑے نامحسوس انداز میں انگلیاں چٹکانے لگی۔ تو آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ یہاں اور بھی میڈز موجود ہیں۔ اس کی پیشانی پر بل ہنوز قائم و دائم تھے، جبکہ لہجے کی کرختگی واضح کر رہی تھی کہ اسے اس کا اپنے لیے ناشتہ لانا کس قدر سخت ناگوار گزرا ہے، اور کشمالہ جو اذیت کی آخری حدود کو چھوتی اس گھٹیا کام کے لیے آمادہ ہوئی تھی، وہ اس شخص کی ناپسندیدگی دیکھ کر پہلے ہی مرحلے پر جیسے ہمت ہار گئی تھی، مگر پھر تلخ حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس نے خود کو سنبھالا دیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں نے آپ کی آنٹی سے کہا ہے کہ بطول کے بیٹے کی طبیعت سیٹل ہونے تک مجھے اس کے حصے کا کام دے دیں، کیونکہ میں لیکچر دینے کے بعد زیادہ تر فارغ ہی ہوتی ہوں۔ نظریں جھکائے وہ اپنی عزت نفس پر زور سے پیر رکھ کر سپاٹ لہجے میں بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے مہابیر کی آنکھوں کے کنارے کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ مل جائیں گے، لیکن آج کے بعد میرے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مس جنید۔ سختی سے اسے وارن کرنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑے ٹرے کھینچ کے اپنے نزدیک کرنی چاہیے تو کشمالہ فوراً سے آگے بڑھی۔ ایک منٹ، وہ فوراً اسے ٹوکتی ہوئی اس کے نزدیک میز گھسیٹ کے ناشتہ اس کے سامنے سرو کرنے لگی تو مہابیر کے چہرے پر چھائی ناپسندیدگی بڑھنے لگی۔ ہٹائیں یہاں سے، درستگی سے اس کے ہاتھ پڑے جھٹکتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے کھانے کی ٹرے الٹتا، میز کی کانچ کو بھی ہاتھ کی زوردار ضرب سے مختلف حصوں میں تقسیم کرتا۔ اس کے جھٹکے سے چند قدم دوری کھڑی کشمالہ کے دل و دماغ کو گہری وحشت تو خوف سے بھر گیا۔ کال پک کرتے ہی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل کان سے لگاتے ہوئے ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، جیسے دوسری جانب اس کی گھبرائی ہوئی سانسوں کی آواز محسوس کر کے وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ السلام علیکم، سفیان آغا اسپیکنگ۔ گمبھیر مگر خوبصورت سا لہجہ اسپیکر میں گونجا۔ اس کی تیز رفتار دھڑکنوں کو پل بھر کے لیے تھما سا گیا تھا۔ کیا یہ وہی سفیان ہے؟ اس کے دل میں یکدم پھر سے وہی سوال سر اٹھانے لگا جس نے اسے یہ فون کال اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ کون سفیان آغا؟ ایک چور نگاہ بند دروازے پر ڈالتے ہوئے اس نے بلا سلام کے جواب دیے اپنے اندر اٹھتے سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کی تو دوسری جانب اس کوشش پر وہ نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبائے بھاری لہجے میں بولا، جس کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں سجائے بیٹھی ہیں۔ اس کے جذب سے کہنے پر بے اختیار اس کی مہندی سے سجی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ نکلا اور دل کی دھڑکنیں جیسے کسی تیز گام ٹرین کی مانند دوڑنے لگی، اور وہ اپنی اسی کیفیت و حالات سے گھبراتے ہوئے اس نے فوراً سے پیشتر کال بند کرتے ہوئے موبائل دور بیڈ پر اچھال دیا۔ یہ اگر وہی ہیں تو حویلی میں کال کیوں کر رہے ہیں؟ کال بند کرنے کے بعد بھی وہ یہ سوال اس کے اندر سر اٹھانے لگا، لیکن اس سوال کے جواب وہ اس شخص سے نہیں لے سکتی تھی جس جی داری سے اس نے اس حویلی میں کال کرنے کی جرات کی ہے۔ کاش اتنی جی داری سے تم اس گھٹیا رسم کے خاتمے کی کوشش کرتے تو تمہارا نام سن کے دل کو سکون ملتا۔ اس کے کال کرنے کی وجہ کو تلاشتی وہ اپنی ہتھیلیوں کو تکتے ہوئے افسردگی سے سوچتی، اسی لباس و حلیے میں تکیے پر سر رکھتی وہیں ڈھیر ہو گئی، جبکہ دوسری جانب پیر حویلی سے دور آغا پیلیس کے ماسٹر بیڈ روم میں موجود سفیان آغا اپنے موبائل پر سینڈ کی گئی نور سرمد کی تصویر دیکھ کر ساکت ہو چکا تھا۔ دور رہ کے بھی جو سمایا ہے میری روح میں، پاس والوں پہ یہ شخص کتنا اثر رکھتا ہوگا۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ سیاہ شرٹ کی آستینیں فولڈ کیے، ٹائی قدرے ڈھیلی کیے وہ بھاری دل کے ساتھ ان سب کے ساتھ شاپ پر داخل ہوا تو مینیجر فوراً الرٹ ہوا۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کے نزدیک آتا انہیں بیٹھنے کا کہتا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ وعلیکم السلام، مختصر سے انداز میں جواب دیتے ہوئے اس نے غزل اور عریشہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہیے کیا خدمت کی جائے آپ کی ملک صاحب؟ مینیجر پیشہ ورانہ انداز میں بولا تو کیف نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس سے برائڈل ڈریسز کے ڈیزائن دکھانے کو کہا۔ کیف آپ بھی کوئی مشورہ دینا؟ فرین بیگم نے ایک سائڈ سے لا تعلق سے کھڑے کیف کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ وہ آپ خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر لیں۔ سنجیدگی سے انہیں منع کرتے ہوئے اس نے موبائل نکال کے اس پر نظریں مرکوز کر لیں۔
غزل چچی یہ دیکھیں کتنا زبردست اور فریش کلر لگ رہا ہے. اس کی لاتعلقی اور بے نیازی کو اس کی فریش اور کھنکارتی آواز نے اس بری طرح سے متاثر کیا کہ وہ اپنی گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنے پر خود کو روک نہ سکا. محرون بھاری زرتار آنچل جس کی کناروں پر گولڈن کام ہوا ہوا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اشتیاق سے غزل کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو قندیل نے ہنستے ہوئے آنچل کو پلو اس کے ہاتھ میں تھمایا. غزل کا ارادہ تو محرون یا ریڈ کے بجائے کوئی ڈیفرنٹ کلر لینے کا ہے، لیکن تمہیں یہ پسند آ رہا ہے تو تم اسے لے کے ایڈوانس میں اپنے لیے رکھ لو. شوخی سے کہتے ہوئے قندیل نے اسی آنچل کا پلو اس کے سر پر ٹکایا تو جیسے وقت تھم سا گیا. محرون دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا سرخ و سفید خوبصورت چہرہ اور اس پر پڑتی زرتاری آنچل کا عکس اور قندیل کی شرارت بھری باتوں سے اترتا شرمیلا گلال اس کے چہرے کو جلا بخش گیا. اس کے چہرے کو وارفتگی سے دیکھتے کیف جیسے اس لمحے وہیں موجود ہر فرد ہر شے فراموش کر چکا تھا، حتیٰ کہ اپنی جانب دکھتی غزل کی نظروں کو بھی. بس کرے قندیل چچی. اگلے ہی لمحے وہ جھپتے ہوئے فوراً پلو اپنے سر سے ہٹاتی، فوراً اس آنچل کو وہیں رکھتی نئے ڈیزائن کی جانب متوجہ ہو گئی. تو جیسے اس لمحے کے سحر میں جکڑے کیف کو ہوش آیا تھا، وہ سر جھٹکتے ہوئے وہ واپس موبائل کی جانب متوجہ ہونے ہی لگا تھا کہ ایک عجیب سے احساس کے تحت اس نے گردن اٹھا کے سامنے دیکھا تو نظر غزل سے ٹکرائی جو بہت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. کون سا کلر لوں میں اپنے لیے؟ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر غزل کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے مخاطب کیا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے 2 قدم آگے ہوا. جو آپ کو پسند ہے وہ سلیکٹ کریں، مجھے وہی پسند آ جائے گا. نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے پہلو میں جا کھڑا ہوا. یہ کلر کیسا رہے گا؟ اس نے اس کے سامنے گولڈن اور شاکنگ امتزاج سے مزین خوبصورت اور دیدہ زیب ڈریس کے سامنے اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا تو وہ مسکرا دیا. بہت پیارا ہے اور آپ پہ اس سے بھی زیادہ پیارا لگے گا. مکمل طور پر کچھ فاصلے پر کھڑی عریشہ سے بے نیازی برتنے کی کوشش کرتا وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا، کیونکہ وہ جو بھی تھا وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ اس سے وابستہ تھی اور وہ کبھی بھی اسے دانستاً تکلیف دینے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا. پھر یہ فائنل کر دیں. نفرین بیگم نے دونوں کی پسندیدگی کا اندازہ لگاتے ہوئے استفسار کیا تو کیف نے غزل کی جانب دیکھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. یہ عریشہ کے لیے بھی لے لیں، انہوں نے اس کا آنچل سل پر رکھا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ اب یہ انہیں اپنی طرف سے دے دیں. جب فرحین بیگم ڈریس فائنل کرنے لگی تو سپاٹ لہجے میں بولتا جیب سے کریڈٹ کارڈ نکالنے لگا، جبکہ اس کی بات سن کر فرحین بیگم ٹھٹکی لیکن پھر ہولے سے مسکرا دی. اوکے. اور پھر غزل کی شادی کا جوڑا خریدتے ہوئے فرحین بیگم نے عریشہ کے لیے بھی ڈریس خرید لیا، لیکن اسے یاد دیا نہیں کیونکہ انہیں سب کے سامنے یوں برائڈل ڈریس گفٹ کرنا مناسب نہیں لگا تھا. آغا پیلس میں اس وقت ہنگامے اپنے عروج پر تھے کیونکہ آج آغا خاندان کے لاڈلے سپوت کا نکاح کا فنکشن تھا اور اپنی ہٹ دھرمیوں کے باعث سفیان آغا اس سادگی بھرے فنکشن کو سادگی سے ہٹا کے مختلف رسومات کو اپنے فنکشن کا حصہ بنانے پر تلا ہوا تھا. سفیان یہ اتنے مہمانوں کو کیوں بلایا ہے آپ نے؟ علی آغا کو جب خبر ہوئی تو بارات پہ جانے کے لیے مہمان پیلس آنا شروع ہو چکے ہیں تو ان کی آمد پر حیران ہوتے اس نے استفسار کرنے لگے جو سیاہ شلوار قمیص پر ملبوس بہت شان سے صوفے پر برجمان موبائل پہ مصروف تھا. شادی کر رہا ہوں تو کیا دوستوں کو نہ بلاؤں؟ ان کی بے نیازی قابل دید تھی جسے ملاحظہ کرتے ہوئے علی صاحب نے آصف صاحب کی جانب دیکھا تو وہ بے بسی سے کندھے اچکا کر رہ گئے. تو جب نکاح کے بعد بنا بیوی کے وہاں سے رخصت ہو گئے تو اپنے دوستوں کو کیا جواب دو گے؟ انہوں نے سنجیدگی سے اسے لاجواب کرنا چاہا، لیکن یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے غلط بندے کا انتخاب کیا تھا کیونکہ لاجواب ہونا سفیان آغا کو نہیں آتا تھا. وہ جواب اس کے موقع پر دوں گا بھی مزہ نہیں آئے گا آپ کو سن کے، اس لیے ان خواتین کو جلدی سے کمروں سے نکالیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. پرسکون لہجے میں انہیں جواب دے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. بھائی صاحب مجھے آپ کے صاحبزادے کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے. آصف صاحب کی جانب دیکھ کر علی صاحب الجھے ہوئے لہجے میں بولے تو اس طرف آتی آمنہ آغا نے ایک طرف آصف آغا کی جانب دیکھا. آپ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ آپ سب کی بات مان کے سکون سے اس رسم کے لیے راضی ہو چکا ہے تو پھر کیوں کر آپ سب اس سے فضول سوالات کر رہے ہیں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی تو انہوں نے بے بسی سے بیوی کی جانب دیکھا اور ہارے ہوئے انداز میں ڈھیلے سے پڑ گئے. معاف کر دیں بیگم، ہماری کیا مجال جو آپ کے لاڈلے کو کچھ کہہ سکے. ان کے ہتھیار ڈالنے والے انداز پر مسکراہٹ دباتی وہ پلٹی اور روما بیگم کو بلانے چلتی تاکہ سب بچیوں کو لے کر سب پیر حویلی کی طرف نکلیں. ایک نظر بیڈ پر بیٹھے بے سدھ مہابیر پر ڈالتے ہوئے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ساتھ کمرے میں پھیلی تباہی کے اثرات کم کرنے کی کوشش کی تو نگاہوں میں بار بار وہی منظر لہرانے لگا. جب ناشتے کی ٹرے اور میز کا کانچ توڑنے کے بعد بھی وہ اس کے اندر ابلتے غبار کو کم نہ ہوا تو وہ ویل چیئر کی مدد سے ادھر ہوتا کمرے میں موجود چیزوں کو پوری قوت سے توڑنے پھوڑنے لگا. ایسی ہی تباہی اس نے اس دن بھی کی تھی جب اس نے پہلی دن اس ناشتے سرو کیا تھا، لیکن اس دن تباہی صرف ناشتے کی ٹرے اور میز تک ہی محدود رہی تھی. لیکن
آج تو شاید وہ ہر حد توڑ دینا چاہتا تھا۔ اس ساری تباہی میں اس سے نہ جانے کتنی چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ ان چوٹوں کی تکلیف سے بے نیاز، بس اندر کی لگی آگ کو اس تباہی سے کم کرنے کی کوشش کرتا۔ دیوار سے لگی تھر تھر کانپتی کشمالہ کو فراموش کر چکا تھا، جو اس کے اس قدر وحشی روپ پہ خوف و بے بسی سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی، اور اس سے قبل کہ اس کا یہ روپ اس کا حواس چھین لیتا۔ توڑ پھوڑ سے ہونے والی بلند آوازیں سن کر شاید ملازمین نے ڈاکٹر کاشف کو اطلاع دی تھی، اور اگلے چند لمحوں میں وہاں آ کے بمشکل اسے قابو کرتے ہوئے زبردستی پرسکون نیند کا انجیکشن دے کے اس کی مدد سے اسے بیڈ پر لٹا کے کشمالہ کو اس کے حوالے سے کچھ ہدایات دے کے نیچے جا چکے تھے، جبکہ اپنی مجبوریوں کے باعث وہ وہاں موجود کشمالہ اس کی تباہی کے اثرات مٹاتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی موجودگی میں وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی ملازمہ نہیں آنے والی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے ساتھ اس گھر کے افراد کو کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے مسئلے اور آپ کی معذوری میری مجبوریوں کو کیش کروا گئی ہے۔ شیشے کے بکھرے ٹکڑوں کو ہتھیلی میں سمیٹتی وہ اس پر ایک بھیگی ہوئی نظر ڈالتی دکھ سے سوچنے لگی، اور پھر زخمی ہوئی ہتھیلیوں کو صاف کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے ایک عجیب سا خیال احساس ہوا تھا۔ وہ چند قدم چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے نزدیک پہنچی تو اسے بے چین پایا، کیونکہ وہ کسمساتے ہوئے بہت بے چینی سے اپنا سر دائیں بائیں پٹکتا ہوا دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچے ہوئے تھا۔ ماما! اس کے بے چین اور بھینچے ہوئے ہونٹوں سے یہ الفاظ ایک سسکی کی مانند نکلے تو اس کے بیڈ پر چند فرلانگ دور کھڑی کشمالہ کے وجود کو جیسے کسی گہرے دکھ سے آن سمیٹا تھا۔ اسے اس لمحے مہابیر شاہ پر ایک بچے کا سا گمان ہوا تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس کے دکھ کو محسوس کرتی وہ آگے بڑھی۔ مہابیر! اس نے نرمی سے اس کے نزدیک کھڑے ہوئے اسے پکارا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ اسے سہمے ہوئے اس تکلیف سے بچانا چاہ رہی تھی۔ ماما! وہ ایک دفعہ پھر سے سسکا تو اس نے نرمی سے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہولے سے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اگلے لمحے اس پہ جیسے کسی قیامت کی مانند آن پڑا تھا، کیونکہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہی مہابیر شاہ ایک دفعہ پھر سے ماما لفظ کی گردان کرتا ہوا اس کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ہائے اللہ! آپی تم اس قدر حسین لگ رہی ہو، اگر میں تمہارے ہونے والے شوہر کی جگہ پہ ہوتی تو اس روپ میں تمہیں دیکھ کے ہر طرح کی رسموں کو ٹھوکر مار کر اس ظالم سماج سے لڑ کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی۔ بلڈ سرخ رنگ کے قیمتی اور دیدہ زیب بھاری لہنگے، چولی میں ملبوس میچنگ بھاری جیولری اور نفاست سے کیے میک اپ سے سجی نور کے دل و جان سے سنوارنے کے بعد آج فضا اس کے سامنے سے ہٹی تو اس کو نوخیز کلیوں جیسا مانند مہکتا ہوا وجود اور سجا سورت سراپا دیکھ کر کشف پرشوق انداز میں بولتی چلی گئی، جبکہ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں نور کے کانوں میں ایک خوبصورت سے مردانہ لب و لہجہ گونجا تو دھڑکنوں نے فوراً لے بدلی۔ کاش ایسی جیداری اس کے ہونے والے شوہر میں بھی ہوتی، لیکن وہ شاید ساری جیداری آپی کی شاپنگ اور شادی کے ہر طرح کی رسمیں کرانے سے دکھا چکا ہے۔ اس کے پھولوں کی خوبصورتی کو بھی مات دیتا خوبصورت چہرے کو نیٹ کے دوپٹے تلے چھپاتی فضا زہر خن لہجے میں گویا ہوئی تو آپی کے وجود سے وحشت سی بڑھنے لگی۔ یا اللہ! مجھ پہ اگر یہ آزمائشیں ڈالی ہیں تو مجھے صبر عطا فرما۔ آنکھیں میچتے وہ اللہ سے دعا گو ہوتی ان سب کے ساتھ باہر کی جانب بڑھنے لگی تو دھڑکنیں جیسے رک رک کر چلنے لگی۔ وہ اپنی توجہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ پہ مکمل طور پر مرکوز کیے اپنا کام کر رہا تھا جب موبائل کی رنگ ٹون نے اس نے ناگواری سے اسکرین کی جانب دیکھا، لیکن وہاں جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کے وجیح چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ کہاں ہو؟ بنا سوال و جواب دوسری جانب سے استفسار کیا گیا تو اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ایک پرتعصب نگاہ لیپ ٹاپ پر ڈالتے ہوئے اسے شٹ ڈاؤن کیا اور خود اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ آفس سے نکلنے لگا ہوں۔ گاڑی کی چابی پینٹ کی جیب میں اڑستے ہوئے وہ اسٹینڈ سے کوٹ لیتا دروازے کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں تمہاری اس مصروفیت کے باعث کوئی سخت سی سزا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا ہوں کہ تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم کچھ دنوں میں اس کے سامنے کسی اور کے ہونے والے ہو۔ دوسری جانب سے کہے الفاظ پر دروازہ کھولتا کیف ملک کا ہاتھ لہجے بھر کو ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتے ہوئے باہر نکلا۔ ایسا کچھ سال قبل ہو چکا ہے، ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کال کیوں کی ہے؟ اس نے سپاٹ لہجہ گونجا تھا۔ اس لیے کہ تم جو کچھ سال قبل کر چکے ہو وہ میں آج کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ نپے تلے انداز میں اسے بہت کچھ باور کروا کے وہ دوسری جانب سے کال بند کر چکا تھا، جبھی اگلے چند گھنٹوں کا لائحہ عمل تیار کرنے کے بعد کیب گارڈز کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہو چکا تھا۔ اپنی کزنز اور بھائیوں کے حالے میں جب نیٹ کے دوپٹے میں چہرہ چھپائے نور کو خوبصورتی سے سجے لان میں لایا گیا تو سیدھا اس زنان خانے کے لیے سجے حصے کی طرف لایا گیا تھا، کیونکہ لان میں درمیان میں پھولوں کی گھنی سی لڑیوں کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کر کے مردانہ اور زنانہ حصے الگ الگ کر دیے تھے تاکہ جدید دور کے مطابق شادی کے فنکشن بھی ہو جائے اور ان لوگوں کی روایت و اقتدار بھی برقرار رہے۔ اسی لیے اسٹیج پر بیٹھے سفیان آغا چاہ کر بھی نور کو ایک بھی جھلک دیکھنے سے محروم رہا تھا، اور پھر نور کے زنان حصے میں سجے اسٹیج پر بیٹھتے ہی نکاح کی رسم کی گئی اور چند ہی لمحوں میں 50 لاکھ حق مہر کے غوث سفیان آغا نور آغا کو اپنے نام کر چکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی کھانا کھول دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں اس وقت صرف سفیان کے دوست احباب نہیں تھے بلکہ پیر سائیں نے بہت سے مہمان بلائے تھے۔
اس لیے اس نام نہاد نکاح کی رسم پر بھی وہاں لوگوں کا ایک طوفان سا امڑ آیا تھا، کیونکہ نکاح کی تقریب سب کے سامنے ہونی تھی اور اس کے بعد کی کارروائی وہ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جو ارادہ بنا کے سفیان وہاں آیا تھا اس سے شاید وہ سبھی بے خبر تھے۔ تبھی اس نے انہیں اپنے ارادوں سے خبر کرنے کے لیے دھیرے سے اپنے لب کھولتے ہوئے اپنی خوبصورت آواز میں انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ پیر سائیں، اب رخصتی کی اجازت دیں۔ اسٹیج پر موجود اپنی باتوں میں مگن افراد پہ سفیان آغا کی آواز کسی ناگہانی آفت کے مانند اتری۔ سب نے ہی ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، جو بہت پرسکون انداز میں پیر سائیں کی مانند متوجہ تھا، جن کے چہرے کی اس کی بات سن کر مارے تیش و ضبط کے سرخ پڑنے لگا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لڑکے؟ ایک چور نگاہ اسٹیج پر پڑے باتوں میں مصروف مہمانوں پر ڈالتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے ابال کو بمشکل دباتے ہوئے قدرے دبے دبے لہجے میں بولے تو بی جان ہولتی ہوئی آگے بڑھی۔ سفیان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ بچے نکاح کے بعد سبھی اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رخصت کروا کے لے جاتے ہیں بی جان، اس میں پاگل پن کیا ہے؟ دوسری جانب لاپرواہی و بے نیازی عروج پر تھی، جو پیر حویلی کے افراد پہ کسی بجلی کی مانند اتری تھی۔ اپنا تماشا بند کرو اور لوگوں کو رخصت ہونے تک اپنی بکواس بھی بند رکھنا، ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اس کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے سرمد سائیں آگے بڑھے اور لوگوں کی متوجہ ہوتے دیکھ کر چہرے پر بمشکل نارمل تاثرات سجائے وہ دبے دبے لہجے میں غرائے تو اس نے بایاں ایبرو ہولے سے اچکاتے ہوئے سسر کے تیور و دھمکیاں ملاقتہ کی، جبکہ آغا پیلس کے افراد ان کی دھمکی سن کر دہل سے گئے اور علی آغا بے ساختہ سفیان کی جانب بڑھے۔ ایسے دھمکیاں دینے سے بہتر ہے کہ آپ میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ اس نے سنجیدگی سے ایک اچٹتی نگاہ نیٹ کے پردے کے اس پار بنے اسٹیج کے دوسرے حصے پر ڈالی، جہاں اس وقت اس کی بیوی براجمان تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں ہونے والی گفتگو سے واقف ہو رہی ہے یہاں نہیں، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ جب وہ اس گفتگو کے محض جانے گی تو تب وہ مر مٹنے پہ تل جائے گی۔ سفیان، فضول کی ضد نہیں کرو، جب ایک بات طے ہے تو اس پہ اتنا فضول رد عمل کیوں دے رہے ہو؟ علی آغا نے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے اسے ڈپٹا، کیونکہ اب لوگ اسٹیج کی طرف متوجہ ہوتے چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ یہ بات معاملے کی سنگینی بخش رہی تھی۔ یہ فضول ضد نہیں ہے، نہ یہ فضول رد عمل ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ کچھ دیر قبل میرا ان کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے اور میں ایسا بے غیرت ہرگز نہیں ہوں کہ اسے لاوارثوں کی طرح اس رسم کی بھیڑ چڑھانے کو یہیں کہیں چھوڑ جاؤں، وہ بھی اس صورت میں جب میرا نام اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ بنا کسی خوف و خطر وہ مضبوط و بلند لہجے میں بولا تو اسٹیج کے پار موجود خواتین کے نرغے میں سر جھکائے بیٹھی نور کا وجود ہوا میں متعلق ہوا، جبکہ اس کی باتیں سنتی بی جان سمیت آغا پیلس کے افراد کے چہروں پر گھبراہٹ، شرمندگی اور خوف کے تاثرات نمایاں ہونے لگے تھے، کیونکہ اپنے اصول و روایت کے متعلق ان کی ایسی ہتک آمیز باتیں سن کر پیر حویلی کے سبھی افراد کے ضبط کا پارا ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تھا اور جمال سید اپنی جیب سے اٹکی پستول نکال کر اس کے سینے پر تان گئے۔ سفیان! ایک دم سے بہت سے لوگوں کی چیخ و پکار کے ساتھ گولی کی گونج بھی اس کے لفظوں کے حصار میں ساکت بیٹھی نور کے حواس کھوتی چلی گئی۔ نور کے حواس کھوتے وجود کو سنبھالتی خواتین ٹھٹک سی گئیں، کیونکہ وہاں صرف ایک گولی کی گونج نہیں سنائی دی تھی، بلکہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سی گولیوں کی گونج سنائی دی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہو۔ جمال سائیں، جو اس کے سینے پر پسٹل رکھے ٹریگر دبانے ہی والے تھے کہ پہلی گولی کی گونج پہ چونک کے آواز کے تعاقب میں دیکھا، جو ایک شخص ہاتھ میں چمکتا ہوا سیاہ پسٹل لیے بہت سکون سے ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی پسٹل کی نال سے نکلتا دھواں بتا رہا تھا کہ ابھی گولی چلانے والا وہی تھا۔ اور پھر اس پہ اکتفا نہ ہوا، ان سب کے سنبھلنے اور سمجھنے سے قبل سفیان آغا کے بلائے گئے مہمان دوست بھی اپنے کھلونے نکال کر ان کے نکاح کا جشن منانے لگے تھے۔ ان سب کے متغیر چہرے دیکھتے ہوئے اس کے خوبرو چہرے پر بڑی محسوس کن مسکراہٹ سی پھیلی اور وہ جمال سائیں کی پسٹل کی نوک اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے بڑے اطمینان سے گویا، وہ بہت معذرت چچا سائیں، لیکن پولیس والا ہوں، بنا ہتھیاروں کے کہیں نہیں جاتا۔ ان سے کہتے ہوئے اس نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا اور واپس اپنے سسرالیوں کی طرف متوجہ ہو، جو اس کی اس حرکت پر آگ بگولا ہو چکے تھے۔ خانم بی، کیا تم نے اپنے پوتے کو اس رسم کے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا، یا تم بھی اس بدبخت کے ساتھ مل کر ہماری توہین کرنے کا ارادہ بنا کر آئی تھی؟ پیر سائیں بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے پرجلال لہجے میں گویا ہوئے تو بی جان زاروں قطار ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں نہیں پیر سائیں، وہ اپنے مرشد کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، جن کی دعاؤں سے ان کی نسل چلی تھی، لیکن سفیان کو کم از کم بی جان کا یوں رونا قطعی برداشت نہ ہوا تھا۔ یہاں موجود میرے خاندان میں کوئی بھی شخص میرے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اب باخبر ہونے کے بعد ان سمیت آپ سب میں سے کسی کی بھی جرأت نہیں جو مجھے میری بیوی لے جانے سے روک سکے۔ وہ اپنی بلند اور عزم آواز میں قدرے ناگواری سے بولتا ہوا اسٹیج سے نیچے اترا تو اس کی بلند آواز پہ چہمگوئیاں کرتے مہمان مزید اس ہنگامے کی جانب متوجہ ہو گئے۔
اور برائے مہربانی اپنے کارندوں سے کہیں کہ اپنے کھلونے نیچے پھینک دیں، کیونکہ ان کے استعمال مجھے بہت اچھے سے آتا ہے اور میرا ان کے استعمال کرنا نہ صرف یہاں تباہی مچائے گا بلکہ آپ کی نام اور شہرت کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ زنان خانے کی جانب بڑھتے ہوئے جب راستے میں اسے پیر سائی کے کارندوں کے رکنے کی کوشش کی تو ان کے جانب مڑتا ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے لچک اور سرد لہجے میں بہت گہری دھمکی دیتا ہوا ضبط کے مضبوط قدموں کے ساتھ زنان خانے کی جانب بڑھا تو ایک نظر دور کھڑے پسٹل تھامے اس وجیح شخص کو دیکھتے ہوئے پیر حویلی کے افراد نے مارے ضبط کے زور سے مٹھیاں بیچی اور قہر آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے، جو آج ان کی عزت، ان کی رسم و رواج کو مٹی تلے رونے پہ تلا تھا۔ اس پھولوں کی لڑیاں ہٹا کے اس طرف آتا دیکھ کر لڑکیاں سمیت بڑی خواتین کی بھی آنکھیں مارے ستائش سے چمکنے لگی اور بے ساختہ نور کی قسمت پر رش آنے لگا جس نے اتنا خوبصورت اور جیدار مرد اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ السلام علیکم۔ بنا کسی خواتین کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھتے وہ اپنی خوبصورت آواز میں انہیں سلام کرتا اسٹیج کی جانب بڑھ گیا، جہاں صوفے پہ اس کی منکوہا بنا ہوش و حواس کے ایک سائڈ کو لڑکی پڑی تھی۔ آپی آپی، آپ کے شوہر کی شکل کیا آواز ہی اتنی پیاری ہے کہ آپی ان کی آواز سنتے ہی تمام ناراضگیاں بھول جایا کریں گی۔ کشف سفیان کو اشتیاق سے دیکھتے ہوئے فضا کے کان میں گھسی تو اس نے اسے ٹھوکا مارتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ، کیونکہ ماحول اس وقت انتہائی ناساز محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ان کی کوئی شال یا بڑی سی چادر دے دیں۔ اس کے وجود کو ہاتھ لگانے سے قبل اس نے ہلکی سی گردن موڑتے ہوئے بنا کسی کو مخاطب کیے اپنی بات کہی تو امرین بیگم اپنی شال لیے آگے بڑھیں۔ اگر ہمت کر کے اسے اس آزمائش سے نکالنے کی جرات کی ہی ہے تو آئندہ زندگی میں بھی اس کا ساتھ دیتے رہنا بیٹا۔ اس کی غلطیوں کو اس کے گلے کا پھندا ہرگز مت بنائیے گا، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہو کہ اس کے لیے واپسی کا ہر روزن بند ہونے والا ہے۔ اپنی شال اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے مدھم مگر پرملال لہجے میں گویا ہوئی تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ نور کی ماں ہے۔ تبھی اس کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکان پھیلی۔ آپ ہم دونوں کے لیے دعا کیجیے گا، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے سر جھکا کر ان سے پیار لیا اور پھر چادر پھیلا کے نور کے وجود میں ڈالتے ہی تھا کہ عقب سے بلال سرمد زور سے پھنکارا، سفیان آغا، میری بہن پر اپنے ہاتھ دور رکھنا ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں تک اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ اس کی اس قدر فضول دھمکی پر سفیان کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے، جبکہ چہرے پر فوراً ناگواری پھیلی۔ میں آج ایک نئے سفر کے آغاز میں تمہاری بہن کو اس کے میکے کی طرف سے کوئی ناقابل تلافی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، ورنہ تمہارے قد سے بڑی اس گیدڑ بھبکی کو سبق تمہیں ضرور دیتا۔ جھکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہتا ہوا وہ مڑا اور نور پر چادر پھیلا کے بڑے استحقاق سے اس کے نازک وجود کو اپنے باہوں میں اٹھایا تو اس نرم و نازک وجود کو لمس سے شاید پہلی دفعہ سینے میں مقید دل نے دھڑکنوں کی لے بدلی تھی۔ جو آج تم کر رہے ہو نا، اس پہ تم تا عمر رونے والے ہو۔ سفیان آغا نور کے خود میں سمیٹے جب وہ ششت سا کھڑا اپنے گھر والوں کے اور غیظ و غضب کا شکار ہوتے نور کے گھر والوں کے درمیان میں سے گزرنے لگا تو پیر سائی نے چپتے ہوئے لہجے میں اسے وارن کیا تو اس کی گردن گھما کر ان کی جانب دیکھا۔ آپ کی دھمکیوں میں کوئی دم خم ہوتا تو میں اب تک یہاں زندہ سلامت کھڑا نہ ہوتا۔ ایک گہرا اور کاٹدار وار اپنے طنزیہ لفظوں سے کرتا ہوا وہ بڑے اطمینان سے اپنی بیوی کو عظیم شان و رخصتی کروا کر وہاں سے چلتا بنا تھا۔ وہ بے حرکت و ساکت اس کے مضبوط مگر بے یار و مددگار وجود پر پڑی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی، جو بے چینی سے سر ادھر ادھر پٹکتا دھیرے دھیرے اس کی کلائی پر گرفت سخت سے سخت تر کرتا جا رہا تھا۔ ماما ماما، اس کی سرگوشی نما پر اذیت سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور ان سسکیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خود میں پڑی کشمالہ کی کلائی پر گرفت بھی سخت تر ہوتی چلی جا رہی تھی، جس کے باعث اس کی کلائی درد سے سن ہونے لگی تھی۔ مہابیر چھوڑیں مجھے پلیز۔ وہ اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے اس کی پوری قوت لگا کے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے فاصلہ قائم کیا، لیکن اس شخص کے وجدان کو نہ جانے کون سا خوف لاحق ہو چکا تھا کہ وہ کسی خواب و احساس کے شکنجے میں تھا کہ وہ گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے مزید سخت کر کے اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو بتدریج پھر سے کم کرتا کشمالہ کے وجود کو دہکتی انگیٹھی پر نظر کر چکا تھا اور بے سود پڑے مہابیر کے مضبوط وجود کو لمس مردانہ کلون کی دل فریب مہک، اس کے بوجھل ہوتی سانسوں کی پرتپش لپک اور اس کے مہدوش حالت اسے گہرے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ تبھی اس کی مزاحمت میں تیزی آنے لگی، مگر جب اس کی گرفت سے آزادی نہ مل سکی تو بے بسی کم آئے گی اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت کے ساتھ بے چینی سے بڑبڑاتے ہوئے مہابیر کے منہ پر جا پڑا اور اس غیر متوقع تھپڑ کی گونج اور اثر اس قدر گہرا ضرور تھا کہ نیم بے ہوشی کی طرف مائل مہابیر شاہ کا دماغ ایک جھٹکے سے جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا اور وہ پٹ سے اپنی آنکھیں کھولتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جو اس کے بے تحاشا نزدیک جھکی روتی ہوئی چہرہ اور آنکھوں میں مختلف تاثرات سجائے اسے ہی تکتی مسلسل کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، اس نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اسی گرفت میں مقید کلائی کی حرکت دیتے ہوئے چھڑوانے کی کوشش کی۔ مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ وہ اسی حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کے نم چہرے کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتا ہوا وحشت زدہ لہجے میں بولا تو وہ چٹخ
اٹھی۔ یہ تھپڑ اس لیے مارا کہ آپ شاید ہوش و حواس میں آ جائے اور جان سکیں کہ آپ کس قدر اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیچر کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی پوری قوت لگا کر اپنی کلائی اسی گرفت سے آزاد کرواتی قدرے بلند آواز میں بولی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ گیٹ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وہ بلند آواز میں دھڑا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ میں آپ کو پڑھانے کی ایڈوانس فیس لے چکی ہوں، اس لیے مجھ پر چلانے کے بجائے خدارا اپنے حواس کو قابو میں رکھیں اور مجھے میرا کام ختم کرنے دیں۔ وہ جانتی تھی وہ آج اس کی اس قدر نفرت پہ وہاں سے چلی جائے گی تو کل پھر سے اسے واپس یہیں آنا تھا، اس لیے وہ بہت سپاٹ انداز میں اپنی عزت نفس کو رونتے ہوئے بے تاثر لہجے میں گویا ہے اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ وہ اس وقت اس کے لنچ کا تھا اور اسے اس کے لیے لنچ کے لیے آنا تھا۔ وہ اپنی جگہ اپنی جنگ میں مصروف وہ دونوں ہی یہ بات نہیں جان سکتے۔ نیچے اسٹڈی روم میں بیٹھی نیلم شاہ بہت محظوظ کن مسکان ہونٹوں پہ سجائے اپنے موبائل کو تک رہی تھی، جہاں اس لمحے کی تصویر جگمگا رہی تھی جب کشمالہ جنید مہابیر میر کے چوڑے وجود کا حصہ بنی اس پر پڑی تھی وہ، اور یہاں سے ان دونوں کی زندگی کا ایک عجیب سا دور شروع ہونے والا تھا جس کی منزل سے وہ دونوں ہی لا علم تھے۔ تاریخ میں رقم کیے جانے والا ایک ایسا مرد بھی تھا جو اپنی ہی بیوی جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا، اس کی رخصتی اس کی بے ہوشی میں اس کے میکے والوں کی بندوقوں تلے کروا کے لایا تھا۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ دائیں ہاتھ میں تھامے وہ بہت ریس ڈرائیو کرتا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا جب موبائل پہ آنے والے وائس نوٹ کو سن کر اس کے ہونٹوں پہ بڑی جاندار سی مسکان پھیلی تھی۔ اس نے فوراً کال ملا کر کان سے بلوٹوتھ ایڈجسٹ کیا۔ ہو گیا کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عاشق مزاج زن مرید؟ اس کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے ایک گہری نگاہ بیک سیٹ پر پڑی بے ہوش سراپے پر ڈالی تو دوسری جانب اس نے زیر لب اسے بہت مہذب سے گالی سے نوازا۔ ابھی کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے استفسار کیا۔ فی الحال تو اپنی بیوی کو کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہوں، کیونکہ بیوی کے سسرالی اور میکے والے دونوں ہی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مصنوعی بے چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے گیئر بدلا تو دوسری جانب کال پہ موجود وہ مسکرا دیا۔ اوکے گڈ لک، اپنے اور بھابھی کا بہت سارا دھیان رکھنا اور فکر نہیں کرنا، کیونکہ ادھر سے میں سب سنبھال لوں گا۔ محبت سے اسے تسلی دیتے ہوئے اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے کال بند کی تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سفیان نے ایک بار پھر ایک پرتپش سی نظر اس کے سجے سورے مگر بے سود سراپے پر ڈالی۔ اب آپ سے باضابطہ ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے مس نور سرمد، انہوں نے بلکہ دل ہی دل میں اسے محو کلام ہوتے ہوئے اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور ایک قاتل سی مسکان ہونٹوں پہ سجا کے پرشوق انداز میں سرگوشی نما آواز میں بولا، مسز نور سفیان۔ لاؤنج میں پڑے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے وہی فلور کشن پہ بیٹھی آیت کو اپنے لیے چائے لانے کا کہہ کے آنکھیں مول دی، کیونکہ اس وقت وہ انتہائی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ کیف آپ کب آفس سے چھٹیاں لے رہے ہو؟ کیونکہ شادی میں بس چند ہی دن باقی ہیں۔ ہاجرہ بیگم لاؤنج میں آئی تو اسے وہیں براجمان دیکھ کر وہ انہیں بر وقت یاد آنے کا پوچھ بیٹھی، جبکہ ان کے سوال پر اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے انہیں دیکھا اور پھر قدرے خفگی سے سر جھٹکا۔ فار گاڈ سیک چچی، اب میں شادی کے لیے لڑکیوں کی طرح کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھنے سے تو رہا، شادی کا فنکشن 3 دن کا ہوتا ہے تب نہیں جاؤں گا آفس، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے واپس پل کے مون گیا۔ اب ان کو کیا بتاتا کہ وہ جو پل گھر میں گزارتا تھا وہ بھی اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتے تھے۔ بھائی چاچو، آپ آفس سے چھٹیاں لیں لیکن آج سے آپ رات 9:30 بجے 12:30 بجے تک ٹائم ضرور دیں گے، آخر کو آپ کی شادی ہے، کوئی ڈھولک نام کی بھی شے ہوتی ہے۔ برہان ملک، عریشہ کا بھائی، عریشہ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی بات سن کر جواباً بولا تو اس نے بڑے سرد انداز میں ان دونوں کو گھورا۔ برہان، اگر تم آج اس اتھڑے گھوڑے کو اس بات پہ منا لو تو میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہوگا۔ کیف، جو اپنی ریزرو فطرت کے باعث گھر میں کسی کی بھی بہت فرینکلی میسر نہ ہوتا تھا، اسے برہان کی گرفت میں آتا دیکھ کر جازم شرارت سے بولا تو کیف نے بے دریغ اسے گھورا۔ مجھے کوئی بھی شخص کسی بھی بات پر کسی بھی رسم کے لیے فورس نہیں کرے، ورنہ میں ہر طرح کی رسم ختم کر کے سادگی سے شادی کا کر لوں گا۔ اس بے مروتی سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تو ساری نوجوان پارٹی اس سنگ دلی کے مظاہرے پر جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ غزل چچی کے کہنے پہ بھی بات نہیں مانیں گے کیا؟ اسے وہاں سے جاتا دیکھ کر عریشہ نے اپنے تئیں بہت زبردست لالچ دینے کی کوشش کی، جبکہ ہمیشہ کی طرح اس کے منہ سے غزل کا نام سن کر اس کا وجود جھلس سا گیا۔ وہ بنا اس کے کوئی جواب دیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اتنے کھڑوس تو کوئی بھی نہیں ہے جتنے یہ حضرت ہیں، اگر یہ مجھے پیارے نہیں لگتے ہوتے تو جتنی یہ بے مروتی دکھاتے ہیں میں کبھی مر کے بھی انہیں مخاطب نہ کرتی۔ عریشہ کو اس کے بنا جواب دیے جانا اتنا کھرا کہ وہ سب کی طرف گول گول آنکھیں گھما کر دیکھتی نروٹھے لہجے میں بولتی چلی گئی، جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے وہ سب مسکرا رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ جب عریشہ ملک اس گھر میں قدم رکھتی تھی اور کیف ملک یا غزل سے ہم کلام ہوتی تھی تو اس لمبے چوڑے مرد کا دل ریزہ ریزہ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ محبوب کی بے خبری دنیا میں سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔
اچھا بابا اب میں چلتی ہوں۔ جنید صاحب کی کنپٹی اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس نے ان سے اجازت طلب کی۔ جب وہ اپنی نقاہت زدہ آواز میں بولے، آج چھٹی کر لو میری بیٹی، تمہیں رات سے تیز بخار ہے اور ابھی تک وہی حالت ہے، اگر آرام نہ کیا تو طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ وہ متفکر لہجے میں بولے، چہرے پر پریشانی اور بے بسی نمایاں تھی۔ بابا میں ٹھیک ہوں، واپسی میں اپنے لیے میڈیسن بھی لیتی آؤں گی اگر طبیعت زیادہ خراب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں بولتی، انہیں خدا حافظ، اور ان کے میل اسسٹنٹ کو اس کے متعلق ہدایات دے کر گھر سے نکل پڑی۔ اپنے مقررہ وقت پر جب وہ شاہ پیلس پہنچی تو بہت غیر متوقع طور پر پہلا سامنا لاؤنج میں موجود نیلم شاہ سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ایک روم کی جانب بڑھیں تو اسے چاروں ناچار اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہونا پڑا۔ یہ لگاؤ اپنے چہرے پر اور ہونٹوں پر اپنے بال کھول کر انہیں اس کیچر میں سمیٹو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بنا کسی تمہید کے انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی لپسٹک، کریم اور کیچر کی جانب اشارہ کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر قابل تفہیم تاثرات دیکھ کے اس کے اندر جنم لیتے الفاظ وہیں دم توڑ گئے۔ اور وہ خاموشی سے کریم اپنے چہرے پر لگانے کے بعد پنک لپسٹک اپنے خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹوں پر سجانے لگی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بڑے روبوٹک انداز میں ہاتھ اپنے سر کی جانب بڑھاتے ہوئے چادر سر سے سرکائی اور چٹیا پکڑ کے اس کے بال کھلنے کے بعد انہیں کیچر لگا کے باقی کھلا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، سپاٹ انداز میں کہتے وہ اس کی جانب مڑی اور ان کے مسکرانے پر چادر واپس سر پر ٹکائی، لیکن اس بار چادر گردن تک کسی نہ تھی، بلکہ اپنی اتنی ڈھیلی ضرور رکھی تھی کہ نیلم شاہ کی محنت نظر آ سکے۔ اب تم جاؤ اور جو کام تمہیں کہا ہے اس میں تیزی لاؤ، حکمیہ انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کچن کی جانب بڑھی اور وہاں سے ناشتے کی ٹرے لے کر مہابی کے کمرے کی جانب چلتی۔ حسب معمول کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، اس لیے وہ بازو کے دباؤ سے دروازہ پورا کھولتی ہوئی ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی اور ٹرے لے جا کر اس نے سامنے پڑی میز پر رکھ دی۔ ناشتہ کر لو اپنا، معمول کی مانند اپنا جملہ دہراتی وہ ایک سائڈ پر پڑی کرسی پر برا جمان ہو گئی۔ واش روم جائیں اور اپنا منہ دھو کے بال سمیٹ کر آئیں۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ جو عادتاً ہاتھوں کی لکیریں کھوجنے لگی تھی، اس نے غیر متوقع سی بھاری آواز سن کر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا جو اس کی جانب دیکھے بغیر ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا واش روم جا کے اپنا منہ دھو کے آئیں۔ اسے ہنوز وہیں کسی سنگ مجسمے کی مانند استادہ دیکھ کر اس نے اپنے الفاظ واپس دہرائے تو وہ مزید الجھی۔ اس فضول بات کا کیا مقصد ہے؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ تلخ سی ہنس دیا۔ اگر جو میں اس معذوری میں مبتلا نہ ہوتا تو کیا تب بھی آپ یوں میرے کمرے میں بیٹھی مجھے سے ایسی بے وقوفانہ سوال کر رہی ہوتی؟ مس جنید، اس کی خوبصورت پلکوں سے سجی خوابدیدہ آنکھوں میں نہ جانے اس وقت کیسا تاثر تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی، اور شاید اسی تاثر سے گھبراتے ہوئے وہ اٹھی اور بھاگنے کے سے انداز میں واش روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کی گھبراہٹ سے بے نیاز وہ معمول کی مانند اپنی ٹانگوں پہ سیاہ چادر پھیلائے واپس ناشتے کی جانب مشغول ہو چکا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ حسب معمول وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد غزل سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ جب اس نے قدر سنجیدگی سے تمہید باندھی تو وہ ہلکا سا چونکا، کیونکہ وہ بات کوئی بھی ہو کرنے یا پوچھنے سے قبل ایسی کوئی بھی تمہید نہیں باندھتی تھی۔ پوچھیں، یک لفظی جواب دیتے ہوئے وہ اس کی مزید بولنے کا منتظر تھا جب اس نے لب کھولتے ہوئے اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا۔ آپ عریشہ کو پسند کرتے ہیں؟ وہ غزل کا سوال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بلاسٹ تھا جو کیف ملک کی ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ کیا اتنا عرضہ تھا میرا عشق کہ یوں اس کی تشہیر ہو گئی، بے ساختہ اس کے دل سے ہوک نکلی؟ کیف؟ اس کی اس قدر گہری خاموشی پر غزل نے اسے پکارا تو وہ چونکا اور فوراً خود کو سنبھالا دیا۔ آپ کو ایسا کیوں کر محسوس ہوا؟ اس کی سپاٹ آواز میں ایک عجیب سرد سا تاثر تھا جس نے غزل کو قدرے نروس سا کر دیا تھا۔ آپ کی نظروں سے، اس نے بہت دھیرے سے بہرحال جواب دیا، جسے سن کر وہ پل بھر کے لیے زور سے اپنی پلکیں میچ کر رہ گیا۔ جن سوالوں کے جواب نہیں ہوں ان سوالوں کو دفن کر دینا چاہیے غزل۔ آپ میری ان نگاہوں کو محسوس کریں جو آپ کی طرف اٹھتی ہیں، کیونکہ آپ بیوی آپ ہیں میری۔ جو بے نام رشتہ اس کے دل کے کواڑ خانوں میں کہیں سانسیں لیتا تھا، وہ اس کی تشہیر کر کے اس کی عزت پہ سوال نہیں لانا چاہتا تھا، اس لیے مدھم مگر نپے تلے انداز میں بولتے اسے بے چین دل کو قرار سونپ گیا۔ میں جانتی ہوں، بس نہ جانے دل میں کیا سمائی تھی کہ پوچھ لیا۔ وہ اس کے پرسکون رد عمل پر حجل سی ہوتی ہوئی بولی تو کیف نے گہری شرمندگی نے آن گھیرا ہے۔ اپنے دل کو پرسون رکھیے غزل، میں نے یہ رشتہ اپنی رضامندی سے جوڑا ہے، بے فکر رہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چاہت لا حاصل ہے، اور اسی بنا پہ جب اس نے غزل کو زندگی میں شامل کیا تھا تو پوری رضامندی سے کیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دل کے خانوں میں مقید محبت کبھی بے اختیار ہو جایا کرتی تھی، مگر اپنے لیے محدود کی گئی حد بندیوں کو کراس کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، اس لیے وہ پورے جذب کے ساتھ اسے بولتا چلا گیا، کیونکہ اپنی خواہش کے پیچھے کسی لڑکی کے جذبات کا قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اتنے خوبصورت انداز تسلی پہ وہ ہلکی پھلکی سی ہوتی اس کی شادی کی تیاریوں کے متعلق باتیں کرنے لگی۔
آپ کیوں اپنی اسٹڈی کو لے کر سیریس نہیں ہو رہے مہابیر؟ وہ بہت دل جمعی سے نوٹ پہ جھکی اسے لیکچر دے رہی تھی کہ پوائنٹس کلیئر کرنے کے بعد جب اس نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو وہ دیوار پہ نظریں جمائے بیٹھا، اس کے تن بدن میں آگ دہکا گیا تھا۔ آپ کیوں میری اسٹڈی کو لے کر اتنی کانشیس ہو رہی ہیں؟ آپ کو سیلری چاہیے نا، تو بس آئیں وہاں اس کرسی پر بیٹھ جائیں اور اپنے وقت پر گھر چلی جائیں۔ اس کا دل جتنا اطمینان جلاتا اطمینان قابل دید تھا، جسے محسوس کر کے کشمالہ نے گہری سانس اندر کی جانب کھینچی۔ ان پیسوں اور مجبوریوں کے چکر میں میں اپنی ذات کو بیچ چکی ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ بنا کام کیے فری میں پیسے بٹورتی رہوں؟ نہ جانے دل میں کیا سمائی تھی کہ وہ تلخی سے اپنی زندگی کی سب سے اذیتناک سچ اس کے سامنے اگل گئی تھی، لیکن سامنے والے نے سن کر بھی کوئی تاثر نہ تھا۔ یہ اس دن سے ہفتے بعد کی بات ہے جب اس نے اس کا منہ زبردستی دھلوایا تھا، اور اسی دن کے بعد سے وہ نیلم شاہ کے ہزار اصرار کے باوجود بالوں کی چٹیاں بنائے بغیر اس کے سامنے نہ گئی تھی۔ وہاں ہونٹوں پر پنک لپسٹک کے بجائے نیچرل کلر کا رنگ سجا تھا کہ آتی تھی، اور نیلم شاہ کے کہنے پر ہی ڈریسز سے بھی پہلے سے بہتری آئے ہوتے تھے، اور اسے کمرے میں آنے کے بعد دوپٹے وہ سر پہ اوڑھے بڑی چادر کندھوں پر پھیلا کے رکھتی تھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی ڈگری جلد از جلد مکمل کروں؟ اچانک وہ اکثر بدلے ہوئے لہجے میں بولا تو کشمالہ چونک کے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی، اس نے ہولے سے سرا اس بات میں خم کرتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ وہ واقعی اسے جان کے عذاب سے جان چھڑانا چاہتی تھی، جس میں اسے اپنے سے بڑی عمر کے مرد کو نہ صرف کمرے میں ٹیوشن دینا پڑ رہی تھی، بلکہ اسے رجھانے کی گھٹیا ترین کام بھی اسے سونپا گیا تھا۔ میں آپ کے کہنے پہ ایگزام دوں گا، لیکن اس کے بدلے آپ کو مجھے کچھ دینا ہوگا۔ آج وہ بہت معمول سے ہٹ کر بیہیو کرتا ہوا اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہوتا لہجے میں ایک نامحسوس سا اضطراب لیے بولا تو نہ جانے کیوں ایک خوف سا کشمالہ کی رگوں میں سرایت کرنے لگا کہ کیا دینا ہوگا۔ اس کے مضبوط وجود کو شہد رنگ آنکھوں سے خوفزدہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے کترائے لہجے میں استفسار کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جاننے کے بعد اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے یہ ڈگری مکمل کرنے میں مجبور نہیں کر سکتی۔ سڑ سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے خوف کو مزید گہرا کر گیا۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ نکلے جہاں پہ صرف اس کی ذات کو لے کر سودے کیے جا رہے تھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے اپنی وحشت سے بھرپور آواز سنائی دی تو اس کے سامنے بیٹھے مہابیر کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی غیر متوقع سوال الفاظ سامعتوں کی نظر ہوئے تو اس نے کرنٹ کھا کے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو اس وقت گہرے کرب میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ آپ کی ماما وہ کہاں ہے؟ اس کے دماغ میں کچھ دن قبل کا منظر لہرایا جب وہ بے ہوشی میں بھی اپنی ماں کو پکار رہا تھا، اور اب اس کی ایسی فرمائش وہ یہیں ہے، اسی گھر میں ہی ہے، لیکن میں ان سے مل نہیں پا رہا۔ آپ اگر ان سے مجھے ملوا دیں گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس ڈگری کو آپ کے پڑھائے بغیر مکمل کر لوں گا، اور آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اتنے عرصے میں پہلی دفعہ اسے اس شخص کے چہرے پر التجا، شکستگی اور منت جیسے تاثرات نظر آئے تھے، اور یہ تاثرات سامنے بیٹھی کشمالہ کا دل پسیج گئے تھے۔ کون تھی اس شخص کی ماں؟ اگر وہ اسے پیلس میں موجود تھی تو کیوں سامنے نہیں آتی تھی؟ کیوں بیٹے کو اس حالت میں اکیلا چھوڑا ہوا تھا؟ اور کیوں وہ اس بڑے سے پیلس میں فقط نوکروں کے در پر پڑا تھا؟ اس کی فرمائش پر اچانک بہت سارے سوال اس کے ذہن میں گڑبڑ ہونے لگے۔ تبھی اس نے ارادہ بنایا کہ وہ ضرور اس شخص کو اس کی ماں سے ملوائے گی۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ اس نے آہستگی سے منظوری دی کہ اس کے لیے یہ بہتر تھا جتنی جلدی اس کے یہاں سے جانے کا بندوبست ہو جاتا اتنی ہی جلدی اس کی ایک اجنبی کے نزدیک رہنے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ شکریہ مس جنید۔ سنجیدگی سے شکریہ ادا کرتا ہوا دوبارہ سے دیوار کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ کشمالہ اٹھ کے اس کی میڈیسن لینے چلی گئی، اور یہ بھی ایک الگ داستان تھی کہ کتنی جتنوں اور ذلت آمیز لمحوں کے بعد یہ شخص اس کے ہاتھ لائے گئے کھانے اور دوائی کے قبول کرنے لگا تھا۔